اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم دیکھ رہے تھے گھر ٹوٹنے نہ دینا۔ ہم دیکھ رہے تھے کہ جب شادی شدہ لوگ آپس میں نہیں بنتی تو مرد حضرات کہتے ہیں کہ خواتین کی وجہ سے ہے اور خواتین کہتی ہیں مردوں کی وجہ سے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بات یہ ہے کہ شوہر اور بیوی کے مقاصد مشترکہ نہیں ہوتے۔ آپ حیران ہوں گے یہ کتنی عجیب بات ہے، ایک چھت تلے رہنے والے آپس میں اتنا قرب کا رشتہ رکھنے والے ایک جیسے مقاصد نہیں رکھتے۔ آپ دیکھیے کہ ایک ہونے کے لیے اور پھر ایک ہونے کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے، یعنی شوہر اور بیوی تو اس لیے ہوتے ہیں کہ آئندہ ان کی نسل پروان چڑھے اور اس نسل کو وہ آئندہ کے حالات و واقعات میں انتظامات کرنے کے لیے چھوڑ جائیں۔ انسان ہمیشہ اپنے پیچھے اپنی نسل کو چھوڑ کر جاتے ہیں اور اس طرح نسل انسانی کا تسلسل برقرار رہتا ہے۔ لیکن یہ کتنی عجیب بات ہے کہ کام مشترکہ ہے لیکن مقصد مشترکہ نہیں، حالانکہ یہ بھی تو مقصد ہے۔ شادی ایک رشتہ، ایک تعلق ہے۔ یہ تعلق جڑتا ہے لیکن دونوں کی سوچ میں، دونوں کی اپروچ میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ ہم اس چیز کو سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھیں گے۔ مثال کے طور پر کوئی بھی کمپنی جب وجود میں آتی ہے تو اس میں جتنے لوگ کام کرتے ہیں وہ مشترکہ طور پر ایک مقصد کے لیے کام کرتے ہیں۔ ان کا مشن ایک ہوتا ہے۔ اگر مشن ایک ہو، اس کے مطابق مقصد بھی ایک ہوں تو کمپنی ترقی کرتی ہے، اس کا کام آگے بڑھتا ہے اور اس طرح مسائل حل ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک گھر کو دیکھیں، اس میں رہنے والوں کے مقاصد ایک نہ ہوں تو اس کے نتیجے میں باہمی ہم آہنگی نہیں رہتی، لہٰذا ایک اگر دائیں کو جاتا ہے تو دوسرا بائیں کو جاتا ہے۔ مثلاً عورت سیر و تفریح اور شاپنگ کے لیے جانا چاہتی ہے اور شوہر کام کے لیے جانا چاہتا ہے، یا اگر تھکا ہارا کام سے واپس آیا ہے تو آرام کرنا چاہتا ہے۔ جب شوہر کام کرتا ہے تو بیوی کہتی ہے میرے لیے تو نہیں کرتا، اپنے لیے کرتا ہے، اپنے بچوں کے لیے کرتا ہے۔ اسی طرح اگر بیوی کچھ کرے تو شوہر کہتا ہے میرے لیے تو نہیں کرتی۔ ان باتوں سے ہمیں پتہ لگتا ہے ایک جگہ ایک چھت تلے رہنے والوں کے مقاصد بھی ایک جیسے نہیں، ان کے مقاصد مختلف ہیں۔ شوہر سے اگر پوچھا جائے کہ آپ کیوں کماتے ہیں تو وہ صاف جواب دیتا ہے اپنی بیوی بچوں کے لیے کماتا ہوں، اپنے گھر کے لیے کماتا ہوں، لیکن یہ مقصد اس کی ذات تک ہی محدود رہتا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے، شوہر واقعی اپنے گھر کے لیے کماتا ہے لیکن بیوی اسے ریئلائز نہیں کرتی، حالانکہ وہ اس مال کو استعمال بھی کرتی ہے لیکن احسان فراموش بن جاتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ان کے درمیان ہم آہنگی نہیں، انہوں نے مل بیٹھ کر زندگی کی پلاننگ نہیں کی، انہوں نے اپنے مقاصد مشترکہ نہیں رکھے۔ مائیں شادی سے پہلے یہ سمجھ لیتی ہیں کہ بچے کو سب پتہ ہے، اس نے کیسے زندگی گزارنی ہے، وہ اپنے اچھے برے کو سمجھتا ہے تو ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں، پڑھے لکھے ہیں، خوب سمجھتے ہیں۔ اور بچیوں کی مائیں کہتی ہیں اب اس عمر کو پہنچ کر بھی ہم انہیں بتائیں گے، باقی معاملات میں تو یہ ہم سے بہت آگے نکل گئیں، اس معاملے بھی آگے نکل جائیں گے۔ جب دونوں طرف سے گائیڈ لائن نہیں ملتی تو نتیجہ یہ نکلتا ہے جب دو افراد باہم مل بیٹھتے ہیں تو انہیں یہی نہیں سمجھ آتی کہ کیوں مل بیٹھے۔ لڑکی کے ذہن میں خواب ہے، لڑکا اپنے کام کرتا ہے لیکن نتیجہ محبت کی صورت میں نہیں نکلتا۔ کل جب گھرانے بہت مضبوط تھے تو لوگوں کو ایک دوسرے کی قدر تھی۔ شوہر اگر کام کرتا تھا تو بیوی اسے ریئلائز کرتی تھی، شوہر تھکا ہارا آتا تھا تو بیوی اس کے لیے پچ جاتی تھی اور اس کی تکلیفوں کو دور کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ یوں یہ جو محبت برا آشیانہ محبتوں سے معمور ہو جاتا تھا۔ ہر آنے والے دن میں یہ محبت بڑھتی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کل کے لوگوں نے اپنی آنے والی نسلوں کو یہ شعور دیا تھا، لیکن آج وہ شعور ختم ہو گیا۔ میں بے شعوری کی کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گی۔ مثال کے طور پر ہمارے ہائی کورٹ کے جسٹس کی رپورٹ کے مطابق صرف شہر لاہور میں ایک مہینے میں داخل ہونے والی خلا کے کیسز کی تعداد 1000 سے زیادہ ہے۔ جسٹس صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے ہمیشہ بچوں اور بچیوں سے پوچھا کہ آپ آپس میں کیوں نہیں رہنا چاہتے، تو جواب ملتا ہے کوئی بچی کہتی ہے جب میرے شوہر گھر آتے ہیں تو میں ان سے کہتی ہوں چلیں ذرا گھومنے پھرنے چلیں، فریش ہو جائیں، تو کہتے ہیں میں تھکا ہوا ہوں، آرام کرنا چاہتا ہوں،
اور ابھی کچھ دیر کے لیے گھر میں رہیں گے. کیونکہ وہ مجھے لانگ ڈرائیو پر نہیں لے کر جاتے، بار بار ہوٹلنگ کروانے کے لیے نہیں لے جاتے، تو میرے اور ان کے درمیان بہت فاصلہ ہے. ہم دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتے. میں سارا دن انتظار کرتی ہوں اور اس انتظار کا یہ پھل ہے. جسٹس صاحب نے اس سوسائٹی کو آئینہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ دیکھو ہم نے اپنی آنے والی نسلوں کو کس مقصد کے لیے تیار کیا ہے. یہ ایک دوسرے سے توقعات باندھتے ہیں اور توقعات کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. دیکھیں، پھیلا ہوا ہاتھ جب دوسرے کے سامنے جاتا ہے تو دوسرا اسے پھیلے ہوئے ہاتھ کے بارے میں اچھا نہیں سوچتا. اس کی مرضی ہے، اس ہاتھ پر کچھ رکھنا چاہے تو رکھ دے اور نہ رکھنا چاہے تو نہ رکھے. اب آپ دیکھیے، شوہر کی یہ توقع ہے کہ بیوی اچھا رسپانس دے، اسے اچھی طرح ریسیو کرے، خوش ہو کر اس سے ملے، اس کے لیے اس کا گھر سراپا استقبال بن جائے. دوسری طرف بیوی یہ چاہتی ہے شوہر مسکراتا ہوا گھر آئے اور اسے یہ احساس ہو کہ میں نے اس کے لیے پیچھے سے کیا کیا، میں کیسے اس کے لیے تیار ہوئی، میں نے گھر کو کیسے سیٹ رکھا. اور دونوں ایک دوسرے کو اپنی بات سمجھا نہیں پاتے. یہ مسئلہ صرف ان چند گھرانوں کا نہیں جن کی بچیاں خلا کا مطالبہ کر رہی ہیں. یہ مسائل ہماری سوسائٹی کے اکثر گھرانوں کے ہیں. جہاں خلا کے مطالبات نہیں بھی ہوتے، وہاں بھی کہیں دبے دبے اور کہیں ابھرتے ہوئے یہ مسائل ضرور سامنے آتے رہتے ہیں. اسی طرح سے آپ کے سامنے ایک اور مثال رکھنا چاہتی ہوں. اتنی دردناک مثال ہے کہ میری زبان اجازت نہیں دیتی کہ میں یہ بات آپ کے سامنے رکھوں، لیکن ایک سوالیہ نشان ہے. ہماری سوسائٹی ہے. ہماری سوسائٹی واقعی اب اس نوبت تک آن پہنچی. کل تک یہ مسئلہ صرف یورپ کا تھا، لیکن آج صرف گھر نہیں ٹوٹ رہا بلکہ رشتے بھی ٹوٹ رہے ہیں. ایسی ایک نہیں 20 خواتین ہیں جنہوں نے اپنے مسائل آ کر شیئر کیے ہیں. مثلاً ایک ماں میرے پاس آئی اور کہنے لگی، میری بچی 7th کلاس میں پڑھتی ہے، میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں اور میرا شوہر جب باہر سے آتا ہے تو میں اس کی خدمت کرنے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن مجھ پر اس کی نظر التفاوت نہیں. میں نے کہا کہ آپ کہاں پرابلم محسوس کرتی ہیں. وہ خاتون اچانک اس قدر اندوز انداز میں رونے لگی کہ اس کے سینے سے ایسی آوازیں آئیں کہ ہڈیاں ابلتی ہو. سمجھ نہیں آئے کہ میں خاتون کو کیسے خاموش کراؤں، کیسے تسلی دوں. میں نے پوچھا، آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ شوہر اگر ناراض ہے یا اس کی وجہ کسی اور طرف ہے تو ذرا حالات کا جائزہ لیں کہ کہیں آپ کی کوئی غلطی تو نہیں، یا آپ کے شوہر کے ساتھ کوئی اور مسئلہ تو نہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ اپنے بزنس یا جاب کی وجہ سے کسی مسئلے میں ہو سکتا ہے کہ اس کے گھر والوں کو کوئی مسئلہ ہو. آپ غلط فہمی کا شکار نہ ہو. کہتی ہیں مجھے کہ بات غلط فہمی سے بہت آگے گزر گئی. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتی ہے میں، میرے بچے اور میرے شوہر ہم صحن میں سوتے ہیں. اب تو میرا شوہر صحن میں سوتے ہوئے باقی لوگوں کا اور میرا بھی لحاظ نہیں کرتا. میں آپ کے پاس اس لیے آئی ہوں کہ مجھے راستہ بتائیے کہ میں کہاں چلی جاؤں. اور میرے سینے کے اندر اتنی جلن ہے، مجھے اتنی تکلیف ہے کہ نہ تو میں شوہر اور بچوں کو چھوڑ کر جا سکتی ہوں اور نہ اس گھر میں رہ سکتی ہوں. اب مجھے تکلیف بھی تھی کہ جانے خاتون کے کیا مسائل ہیں، لیکن آگے بڑھ کر پوچھنا بھی نہیں چاہتی تھی. پھر خاتون نے خود ہی کہنا شروع کیا، میرا شوہر میری بیٹی پر میلی آنکھ رکھتا ہے. میں نے کہا کیا وہ آپ کے پہلے شوہر کی بیٹی ہے؟ کہتی ہے نہیں، میری ایک ہی بیٹی ہے اور اب میری 7ویں جماعت کی بچی 7ویں مہینے کو لگ گئی ہے. مجھے بتاؤ میں کہاں چلی جاؤں. میں نے کہا آپ کہاں ہوتی ہیں؟ کہتی ہے میری بیٹی کی چارپائی میرے ساتھ ہوتی ہے اور میرا شوہر مجھے جان سے مارنے کی دھمکیاں دیتا ہے اور میرے سامنے میری بیٹی کے ساتھ غلط معاملہ کرتا ہے. یہ کویسچن مارک ہے ہر ایک کے لیے. یہ معاملہ گھروں کے اندر کیسے شروع ہو گیا؟ یہ صرف ایک مثال نہیں، دوسری مثال بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں، اور ایسی 20 مثالیں ہیں. یہ خاتون نے مجھ سے کہا ہم کئی بہنیں ہیں اور میرے حالات اتنے دردناک ہیں کہ میں اپنے کے سامنے نہیں رکھ سکتی. میرے باپ اور میری ماں، میں اب تو طلاق ہو گئی لیکن میری ماں پڑھی لکھی نہیں تھی جبکہ میرے والد پڑھے لکھے تھے اور مجھے اور میری بہنوں کو کسی چیز کا شعور نہیں تھا. میرے والد اتنے بڑے سخت گیر تھے، ماں کو بھی پیٹ ڈالتے تھے اور ہمیں بھی. ہمیں غصے کا سبب پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ غصہ آخر ہماری ماں پر کیوں اترتا ہے. جب بھی وہ گھر آتے تو ہم سب سہم جاتی. کہتی ہیں کہ پھر اس کے بعد ہمارے والد نے آہستہ آہستہ ہم بہنوں پر آنکھ رکھنی شروع کر دی.
میں آپ کو اس خاتون کی کیفیت بتا نہیں سکتی جس طرح اس نے آ کر مجھ سے ذکر کیا، کیونکہ مجھ سے وہ اپنے معاملات کا حل چاہتی تھی۔ کہتی ہیں مجھے یاد نہیں کہ کیا میری عمر تھی، مجھے بالکل شعور نہیں تھا جب پہلی بار میرے باپ نے مجھے خراب کیا، اور آج میں عمر کی اس حصے میں آ گئی ہوں۔ میرے والد نے نہ مجھے چھوڑا نہ میری بہنوں کو چھوڑا۔ میری ماں کے سامنے بھی یہ سلسلہ جاری رہا۔ ہم کافی بہنیں تھیں اور ہمارے اسکول بھی پہنچتے رہے، ہمارے کالج بھی پہنچتے رہے، جہاں ہم نے جاب کی وہاں بھی پہنچتے رہے۔ ہمارے خلاف انہوں نے فوٹو کاپیاں تقسیم کروائی کہ یہ لڑکیاں آوارہ ہیں، یہ لڑکیاں خراب ہیں۔ اپنے جرم کو چھپانے کے لیے اگر خدا نخواستہ کوئی مسئلہ ہو جائے تو میں یہ کہہ سکوں کہ میری بیٹیاں خراب ہیں۔ آپ دیکھیں ہمارے گھروں کے درمیان، ہمارے ارد گرد کے گھروں میں ایسے کتنے ہی واقعات ہیں جو جنم لے رہے ہیں۔ وہ خاتون کہتی ہیں ہم بہن بھائی کتنی ہی بار اپنے گھر سے بھاگ گئے، لیکن ہمارے باپ نے، اس کے ہاتھ بہت لمبے تھے، پھر بھی ہمیں تلاش کر لیا اور ہر بار ہمیں واپس لے آئے۔ ہمیں ہمارا باپ تہہ خانے میں لے جا کر رسیوں سے باندھ دیتا، پائپوں سے ہماری پٹائی کرتا۔ ہمیں اپنے بہن بھائیوں کے وہ خون آلود چہرے نہیں بھولتے۔ ہماری ساری زندگی اسی طرح گزری۔ مجھے بتاؤ کیا میری فطرت درست ہو سکتی ہے؟ کیا میرا رب مجھے معاف کر سکتا ہے؟ کیا رب کا کلام میرے دل پر بھی اثر انداز ہو سکتا ہے؟ کیا واقعی میں اس دنیا میں بھی پاک ہو سکتی ہوں؟ یہ جواب میں نہیں دینا چاہتی۔ مجھے آپ جواب دیجئے، کیا آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ تبدیلی جو ہمارے گھروں میں آ گئی ہے، کیا باپ اور بیٹی کا رہی رشتہ رب نے تجویز کیا ہے؟ اس حلیم رب کے تحمل کو دیکھیے، اس کے علم کو دیکھیے کہ اپنے ہی بندوں کو کیسے کیسے کام برداشت کرتا ہے اور کیسے انہیں ڈھیل دیتا ہے۔ ایسے معاملات ہمارے گھروں کے اندر کیوں پیش آنے شروع ہو گئے؟ یہ معاملہ پہلے نہیں ہوتا، پہلے اور بہت سارے شیطانی کھیل ہیں جو کھیلے جاتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ ذہن اور دل خراب ہوتے ہیں۔ جو باپ اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھ کر مختلف چینل پر بےہودہ مناظر دیکھتا ہے، وہ اپنی بیٹی کے بارے میں یا دوسری خواتین کے بارے میں کب اچھا سوچ سکتا ہے؟ یہ ایک دھوکہ ہے، فریب ہے، اس سے بڑا جھوٹ ہی نہیں۔ جو شخص یہ کہتا ہے میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں، اپنے کانوں سے سنتا ہوں اور مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے کہتے تھے کہ میرے پاس میرے کسی ساتھی کی برائی بیان نہ کرنا، اس لیے کہ تم بات کرو گے تو میرے ذہن پر اس کا اثر ہوگا۔ آج کے دور کے انسان کہتے ہیں ہم جو چیز چاہے دیکھ لیں، جو چیز چاہے سن لیں، ہم پر اس کا اثر نہیں ہوتا۔ آج بات ہم یہیں ختم کریں گے، کل سے پھر دیکھیں گے۔ یہ واقعات ہیں جن کی تلخی اتنی بڑی ہے، اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے کہ ہم نے کرنا کیا ہے اور اس کو کیسے ہم کم کریں، کس طرح انسانیت کو اس چنگل سے نکالیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر ہمیں جمع دے۔ آمین یا رب العالمین۔